بہترین بیوی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہر عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں آ جائیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ جب شوہر اور بیوی جھگڑا کرتے ہیں تو اس گھر میں رحمت کی بارش نہیں ہوتی ہے۔ جب شوہر اور بیوی جھگڑتے ہیں تو سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے، تو ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے، ہمیں پروردگار کو خوش کرنا ہے۔ اور جب شوہر اور بیوی جھگڑتے ہیں اس گھر سے رحمت کی بارش ختم ہو جاتی ہے، اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں رحمت کی بارش ہو، رحمت کے فرشتے آئیں، تو ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے جھگڑنا بند کر دو۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ عورتیں بہترین بیویاں نہیں بن پاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بیوی کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں ہر عورت کے اندر آ جائیں تو گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، گھر جنت کی طرح لگے گا، کیونکہ جب شوہر اور بیوی جھگڑتے ہیں تو گھر جہنم کی طرح لگتا ہے۔ تو ہمیں اپنا گھر جنت کی طرح بنانا ہے، ہمیں اپنا گھر جہنم کی طرح نہیں بنانا ہے۔ وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ اگر اس ویڈیو کو میری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا جو میں 3 نشانیاں بتانے والا ہوں، آپ یہ کوشش کرنا کہ یہ 3 نشانیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ آپ یہ کوشش کرنا یہ جو 3 نشانیاں ہیں ہم بھی ان کو اپنائیں گے۔ اب وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہترین بیوی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، عورت بہت زیادہ حسین و جمیل ہو اور جب اس کا شوہر دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، جب وہ اپنے شوہر سے بات کرے تو اچھے طریقے سے بات کرے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے ہیں، زیادہ حسین و جمیل نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کا کردار اچھا ہوتا ہے، ان کے بولنے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ عورت کو آنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے اپنے شوہر سے بات کرے، اپنا کردار پیش کرے، اپنا اخلاق پیش کرے۔ اور جب اپنا کردار، اپنا اخلاق عورت پیش کرے گی اپنے شوہر کے سامنے اور جب اس کا شوہر اس کو دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو بہترین بیوی کی یہ پہلی نشانی ہے، کیونکہ جب شوہر کام کر کے گھر میں آتا ہے تو عورت مسکراتی نہیں ہے، عورت کو خوش ہونا چاہیے، مسکرانا چاہیے اور اپنے شوہر کی خدمت کرنا چاہیے۔ وہ بیچارہ کام کر کے آتا ہے اور یہ اس سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ وفادار بیوی کی علامت نہیں ہے، یہ بہترین بیوی کی علامت نہیں ہے۔ بہترین بیوی کی یہ نشانی ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے، وہ گھر میں آئے کام کر کے تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، جو وہ تھکا ہوا ہے اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، یہ بہترین بیوی کی نشانی ہے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے جو آج عورتوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو ہر عورت کو چاہیے کہ اس نشانی کو اپنے اندر پیدا کرے، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بہترین بیوی کی جو دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو کسی چیز کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کا کہنا مانے، جو شوہر نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرے۔ یہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو زیادہ تر بیویاں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، جب آپ شوہر کا کہنا نہیں مانو گی تو آپ کو سکون کہاں سے ملے گا؟ آپ کو عزت کہاں سے ملے گی؟ آپ کو مرتبہ کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ
جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے، اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے، کیونکہ جب تک کوئی عورت اپنے شوہر کو راضی نہیں کرے گی اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے منع کر دے کہ تجھے فلاں جگہ نہیں جانا ہے تو عورت فلاں جگہ جاتی ہے۔ اگر شوہر اس سے کہہ دیتا ہے کہ تجھے گھر سے باہر نہیں جانا ہے تو وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے، اور یہ بھول جاتی ہے کہ اگر میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلوں گی تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہوگی، مجھ پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ تو یہ عورت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے اور ہمیں اپنے شوہر کا کہنا ماننا ہے۔ تو بہترین بیوی کی یہ دوسری نشانی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو کسی چیز کا حکم دے تو وہ اس کو پورا کرے، اس کو مانے، اور شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے نہ نکلے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب تیسری نشانی کون سی ہے؟ اس کو توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین بیوی کی جو تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ بہترین بیوی کی تیسری نشانی ہے۔ ہوتا یہ ہے شادی کے بعد میں کہ عورت اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی ہے، دوسرے مردوں سے اپنا ناجائز تعلق بنا لیتی ہے اور خود برباد ہو جاتی ہے، اور جب شوہر کہیں پر چلا جاتا ہے کام کرنے کے لیے تو جس سے وہ اپنا تعلق بناتی ہے اس کو اپنے گھر پہ بلاتی ہے، تو یہ بہترین بیوی کی نشانی نہیں ہے۔ آپ یہ حرام کر رہی ہو، آپ برباد ہو جاؤ گی اگر آپ نے ایسا کیا ہے۔ اور دوسری چیز، جب شوہر کہیں پر کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے مال کی حفاظت نہیں کرتی ہے، اس سے بغیر پوچھے اس کے مال کو خرچ کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہترین بیوی کی نشانی نہیں ہے۔ بہترین بیوی کی یہ نشانی ہے کہ جب شوہر کہیں پر باہر چلا جائے کام کرنے کے لیے یا کسی کام سے گیا ہے وہ کچھ دنوں کے لیے، تو بہترین بیوی کی یہ نشانی ہے کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ بہترین بیوی کی یہ تین نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ ان تین نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر یہ تین نشانیاں عورت کے اندر آ جائے تو گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ میں گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ تین نشانیاں اگر ہر عورت کے اندر پیدا ہو جائیں تو گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، اور ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ان تین نشانیوں کو ضرور اپنے اندر لے کر کے آئے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ پیار کا رشتہ ہوتا ہے، یہ انمول رشتہ ہوتا ہے، اور جب شوہر اور بیوی جھگڑتے ہیں تو گھر میں رحمت کی بارش نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے رشتے کی فضیلت کو سمجھیں کہ ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمارے رشتے کا مقام کیا ہے، ہمارے رشتے کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا آدھا ایمان مکمل ہو چکا ہے نکاح کرنے کے بعد میں، تو آپ کو اپنے رشتے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، شوہر اور بیوی سے، کہ شوہر اپنے حقوق پورے کرے اور بیوی اپنے حقوق پورے کرے، اور جو تین نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ہر عورت کو چاہیے وہ تین نشانیاں اپنے اندر پیدا کرے۔